اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے نیپرا کنزیومر ریگولیشن 2025 کے بارے میں۔ یہ ریگولیشن کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے سمجھنے کے بغیر سولر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا یا سولر کے بارے میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نیپرا کنزیومر ریگولیشن 2025 کا اوور ویو دیکھیں گے، پرانے اور نئے نظام کا فرق دیکھیں گے، یعنی نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کا فرق دیکھیں گے، کیوں یہ تبدیلیاں لائی گئی اس کو سمجھیں گے تاکہ آنے والی جو آگے ویڈیو کی سیریز ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور بہتر فیصلہ کر سکیں۔ تو دیکھتے ہیں کنزیومر ریگولیشن کیا ہے۔ کنزیومر وہ صارف ہوتا ہے جو بجلی خود پیدا کرتا ہے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اضافی بجلی گرڈ کو ایکسپورٹ کرتا ہے، یعنی یہ وہ صارف ہوا جو بوقت ضرورت گرڈ سے بجلی لیتا ہے اور سولر کی سرپلس بجلی گرڈ کو واپس کرتا ہے۔ نئے ریگولیشن کیوں آئے، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ روف ٹاپ سولر میں تیزی سے اضافہ اس کی مین ریزن ہے، جس کی وجہ سے گرڈ سٹیبلٹی کے مسائل پیدا ہوئے۔ اس ریگولیشن کے تحت یوٹیلیٹیز کمپنی اور کنزیومر کے درمیان بیلنس ہوگا۔ دیکھتے ہیں اولڈ یعنی نیٹ میٹرنگ سسٹم کیا تھا۔ اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹ سیپریٹلی ایڈجسٹ ہوتے تھے اور ایکسپورٹ یونٹ کا فل بینیفٹ ملتا تھا۔ اولڈ سسٹم میں جو ایگریمنٹ کسٹمر اور یوٹیلیٹیز کے درمیان ہوتا تھا وہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ تھا۔ اب دیکھتے ہیں نیو ڈائریکشن یا نیٹ بلنگ سسٹم کیا ہے۔ اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کو سیپریٹ ٹریٹ کیا جائے گا اور امپورٹ یونٹ پر امپورٹ ٹیرف اپلیکیبل ہوگا اور ایکسپورٹ یونٹ پر ایکسپورٹ ریٹ اپلیکیبل ہوگا، اور اس کے بعد جو اماؤنٹ بنے گی امپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی ان کو پلس مائنس کیا جائے گا اور اس طریقے سے نیٹ بل ایشو ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نیٹ میٹرنگ میں یونٹ ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ نیٹ بلنگ میں کیلکولیشن کے بعد اماؤنٹ ایڈجسٹ کی جائے گی۔ اس ریگولیشن میں جو مین چینجز ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے مین چینجنگ جو ہے وہ نیٹ بلنگ ہے نیٹ میٹرنگ کی جگہ پہ، جس سے کنزیومر کو فائنینشل لاس ہوگا۔ جو کیپیسٹی لیمٹ تھی یعنی ڈی جی کیپیسٹی کی جو پہلے لیمٹ تھی وہ 1.5 ٹائم آف سینکشن لوڈ تھی، اس ریگولیشن کے مطابق اب اس کی میکسیمم لمٹ کو ایکول ٹو سینکشن لوڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کسٹمر اپنے سینکشن لوڈ سے زیادہ کی ڈی جی کیپیسٹی اپروو نہیں کروا سکتا۔ گرڈ ہوسٹنگ کیپیسٹی رول جو ہیں ان میں بھی چینجنگ ہے کہ کسی بھی ٹرانسفارمر پر 80% سے زیادہ جو ہے وہ سولر کنیکشن نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نئی اپروول جو ہے اس میں چینجنگ کی گئی ہے۔ ایک تو اس کا پیریڈ ریڈیوس کر کے 5 ایئر کر دیا گیا ہے 7 ایئر کی بجائے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ کیس اپروو ہوتے تھے ود آؤٹ اینی فیس، اب 1000 پر کلو واٹ کے حساب سے اس کی فیس اپلیکیبل ہوگی اور یہ تمام کیس نیپرا کے پاس اپروول کے لیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس سے کون متاثر ہوگا۔ جو نئے سولر ایپلیکینٹ ہیں یعنی نئے کنیکشن لگانا چاہتے ہیں وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ جو سولر سسٹم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ انڈسٹریل کنزیومر، کمرشل کنزیومر، ڈومیسٹک اور ٹیوبویل، یہ تمام کسٹمر جو ہے یہ اس سے متاثر ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں ایگزسٹنگ کسٹمر کا کیا سین بنے گا۔ ایگزسٹنگ ایگریمنٹ جو ہے یہ پروٹیکٹ رہیں گے ایکسپائری ڈیٹ تک، اور جب تک ان کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئے گی ان کی بلنگ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے ہوگی۔ اس ریگولیشن کے تحت جب کسٹمر کے پرانے ایگریمنٹ ایکسپائر ہو جائیں گے ان کو ایگریمنٹ رینیو کروانا پڑے گا، تو اس وقت نیو رول اپلائی ہوں گے۔ یہ ویڈیو کی سیریز دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں ہر پوائنٹ پر ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے تاکہ کسٹمر کی کنفیوژن ختم ہو، تاکہ کسٹمر کو فائنینشیل ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو اور وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق
بیٹر فائنینشیل ڈیسیژن لے سکے۔ اس سیریز میں آگے کیا آئے گا؟ پہلے آئے گا کنزیومر ایلیجیبلٹی، انرجی سورسز کیا کیا ہے، کیپیسٹی اور گریڈ لیمٹ کیا ہے، بلنگ کا کمپیریزن نیٹ میٹرنگ میں اور نیٹ بلنگ میں وہ آئے گا۔ آج کی ویڈیو کا فائنل میسج کیا ہے؟ سولر بند نہیں ہو رہا، قواعد بدل رہے ہیں، اس لیے ان ریگولیشن کا سمجھنا اب بہت ضروری ہے تاکہ آپ فائنینشیل لاس نہ کر سکیں اور بیٹر ڈیسیژن لے سکیں۔